یکم مئی کو پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ لیبر ڈے کا تصور 19ویں صدی کے اواخر میں دیا گیا۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں جس مزدور کے حق میں آج آواز اٹھا رہی ہیں، اسلام اس کے حقوق 1450 سال قبل بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی صرف نام کا مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن ہے، حالانکہ مزدوروں کے حقوق کا استحصال آج بھی اسی طرح زور و شور سے جاری و ساری ہے جس طرح 1.5 صدی قبل تھا۔ نہ تو مزدور کو اس عالمی دن کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے حقوق کا پاس رکھا جاتا ہے۔ اسلام جہاں دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق کو بیان کرتا ہے، معاشرے میں ہر فرد کے حقوق پر روشنی ڈالتا ہے، وہیں پر مزدور کے حقوق کی بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ توضیح اور تشریح کرتا ہے۔ مزدور کسے کہتے ہیں؟ مزدور ہر اس فرد کو کہتے ہیں جو اجرت پر کام کرنے والا ہو، جو دہاڑی دار ہو، جو تنخواہ دار ہو، وہ مزدور ہے۔ کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام اجرت پر کرنے والا مزدور کہلاتا ہے، اور مزدور کا کوئی بھی کام معیوب اور فی نفسی ہی برا اور قابل نفرت نہیں، حقیقت میں مزدور معاشرے کا حسن ہوتے ہیں کہ اگر یہ مزدور طبقہ نہ ہو تو ہمیں جو کہ معاشرتی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے یہ ماند پڑتی اور لوگوں کا جینا محال ہو جائے۔ مزدوروں کی بدولت ہی ہمیں صفائی ستھرائی دکھائی دیتی، مزدوروں کی بدولت ہی
خوبصورت اور بلند و بالا عمارتیں قائم دکھائی دیتی، مزدوروں کی بدولت ہی اناج اور ضروریات زندگی ہمیں دستیاب ہوتے۔ اگر مزدور ایک دن کے لیے ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو یقیناً ان افراد کے لیے جو اجرت پر مزدوروں کو رکھتے ہیں انتہائی دشواری پیدا ہو۔ اس لیے کوئی بھی کام قابل نفرت نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مزدوری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں چند روپوں کے عوض مکہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوات والتسلیم جیسے جلیل القدر پیغمبر 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، اور دیگر انبیاء نے لوگوں کے کام کیے ہیں۔ تو کام کرنا، اجرت پر کام کرنا، یہ کسی صورت بھی معیوب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کی کمائی، محنت کی کمائی کرنے والا میرا دوست ہے۔ اور ایک مشہور فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کی جستجو ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ تو کسب حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے کچھ بھی کام کیا جائے وہ کام برا نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ مزدوروں کے ساتھ بالخصوص اور دیگر کام کرنے والوں کے ساتھ بالعموم ہمارا جو رویہ اور سلوک ہے وہ قابل نفرت اور قابل مواخذہ ضرور ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی اجرت، اس کی مزدوری، اس کی دہاڑی، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی محنت کے بعد اس کی حق تلفی کرو، اس کے ساتھ زیادتی کرو، پھر وہ مقام مظلومیت پر فائز ہو جائے اور مظلوم کی پکار سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی پکار سے بچو، کہ جب وہ بارگاہ الہی میں ملتجی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے پردوں کو ہٹا کر اس کی پکار خود سنتے ہیں اور اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مزدوروں کی اجرت کو دبا کر رکھتے ہیں، مزدوروں کی دہاڑی کو اس لیے دباتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کام کرتا رہے
اور چند دہاڑیاں، چند دنوں کی اجرت نیچے رکھ کے پھر اسے کام پر بلاتے ہیں، گویا یہ ہمارے یہاں کام کرنے پر مجبور رہے۔ یہ سراسر ظلم۔ جو مزدور کے ساتھ طے ہو جائے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی کو اجرت پر رکھو اس کے ساتھ معاملہ طے کر لو، اور پھر جو طے ہو جائے اس کے مطابق اس کے ساتھ چلو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے ہوئے وعدے سے انحراف کرتے۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 بندوں کے مقابل میں خود کھڑا ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرے نام کے ساتھ معاہدہ کیا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کسی سے وعدہ کیا، پھر وفا نہ کیا، اس کے خلاف چلا، تو میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کے پیسے کھا دیے۔ اب یہ غلامی کا تصور تو نہیں رہا، لیکن اس کے متبادل ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، لوگوں کو عدالتوں میں، تھانے کچہریوں میں گھسیٹنا اور ان کی جیبوں سے پیسے نکلوانا، یہ بھی اسی ضمن میں آتا۔ اور تیسرا فرمایا جس نے کسی مزدور کا حق کھایا، میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ تو ذرا تصور کریں کہ ہمارے مزدوروں کے ساتھ رویے کیا۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تنگ دست ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پاس کیا ہے؟ یہ کچھ گھریلو سامان ہے، اسے بیچو۔ بیچ لیا۔ اس کی کلاڑی خریدو، کلاڑی خرید لیا، اب جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ محنت کرو، کہ محنت کرنا مستحسن عمل ہے۔ روزگار کے لیے جستجو کرنا یہ قابل تعریف ہے۔ رزق حلال کی کوشش کرنا یہ عبادت ہے۔ ہمارے روپے کے اوپر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ ہماری جو کرنسی ہے، ہمارا جو روپیہ ہے، وہ 50 کا ہو، 10 کا ہو، 20 کا ہو، 100 کا ہو، ہر ایک نوٹ کے اوپر لکھو رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ باور کروایا جاتا ہے کہ حلال رزق کی جستجو کرو، حرام کی طرف نہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غزوہ تبوک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، تو ایک انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا، سلام لیا، ہاتھ ملایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ میں سختی محسوس ہوئی، جسے ہم کہتے چنڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد کیا کرتے؟ عرض کہ اللہ کے رسول پتھر توڑتا ہوں، پہاڑ کاٹتا ہوں، کدال چلاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا، چوما، اور یہ عالم انسانیت کو سبق دیا کہ مزدور کے ساتھ محبت کیسے کی جائے، اس کے کام کی تعریف کیسے کی جائے، اس کے ساتھ اپنائیت کا کیسے اظہار کیا جائے، تاکہ اسے اپنے کام میں کم تری محسوس نہ ہو، وہ اپنے کام کی وجہ سے احساس کم تری کا شکار نہ ہو۔ مزدور کا ہاتھ چوم کر رحمت دو عالم نے پوری انسانیت کو مزدور کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ نہ تو مزدور قابل نفرت ہے، نہ ہی اس کا کام قابل نفرت ہو سکتا ہے۔
ہم راستے سے گزر رہے ہوں، کوئی نالی صاف کر رہا ہے تو ہم وہاں ماتھے پہ سلوٹیں ڈال کے نکل جاتے ہیں، کوئی جھاڑو دے رہا ہو وہاں ناک پر ہاتھ رکھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، کراہت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی صورت بھی درست نہیں۔ ان کے کام سے بھی نفرت نہیں اور ان سے بھی نفرت نہیں، انہیں پیار کی نظر سے دیکھیں، وہ ہمارے محسن ہیں جو ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں جو ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں۔ انہیں سینے سے لگا، انہیں باور کروائیں کہ تو چھوٹا نہیں ہے، تو عظیم انسان ہے جو محنت کر کے کما رہا ہے، تو عظیم انسان ہے جو ہم سب کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ کسی بھی کام میں مصروف شخص سے محبت کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم ہے۔ اور پھر جب مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو نبھائے، پیش نظر رکھے۔ جس کام کے لیے رکھا گیا ہے اس کام کو احسن طریقے سے انجام دے، جو کام ذمہ لگایا گیا ہے اس کام کو پورا تکمیل تک پہنچائے۔ کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اجرت طے ہو گئی کہ 8 گھنٹے کام کرے گا، لیکن ان 8 گھنٹوں میں بھی ڈنڈی مارے، کام چوری کا مظاہرہ کرے، 5-6 گھنٹے کام کرے، بیچ میں آرام کرے، تو یہ حرام خوری ہے۔ یہ اپنے رزق حلال کو اپنے کام میں غفلت کی وجہ سے حرام کر لے۔ مزدور ایمانداری کا مظاہرہ کرے، اپنے فریضے کو احسن طریقے سے نبھائے، اور جس نے اجرت پر رکھا ہے اسے چاہیے کہ اس کی اجرت بر وقت ادا کرے، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اب آئیے ہم اپنے معاشرے پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہاں سرکاری سطح پر جو مزدور کی اجرت طے ہوئی ہے وہ 32,000 ہے۔ سرکار نے اعلان کیا ہے کہ 32,000 سے کم ماہانہ کسی کی مزدوری یا اجرت نہ ہو، اور کام کا دورانیہ کتنا ہے؟ 8 گھنٹے، یعنی 8 گھنٹے کام کرے اور اس کی کم سے کم اجرت 32,000 ہو۔ ہم 10-10 12-12 گھنٹے کام لیتے ہیں مزدوروں سے، جنہیں ہم ملازم کا لفظ کہتے ہیں، ملازموں سے، مزدوروں سے، اور تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 18,000 20,000۔ یہ بہت زیادہ میں بتا رہا ہوں، اگر ہم 15,000 تنخواہ پہ رکھے یہ ان کی حق تلفی کر۔ دکانوں پہ چلے جائیں، جتنے دکانداروں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، اگر تو وہ پوری اجرت دے رہے ہیں کام کے اور متعینہ وقت کے حساب سے تو بہترین ہے، قابل تحسین عمل ہے۔ لیکن 10-10 گھنٹے کم از کم دکانوں پہ کام کرنے والے، اور ان کی اجرت ہوتی ہے، مزدوری یا تنخواہ ہوتی ہے 18,000 20,000، یہ غلط ہے۔ ارباب حکومت جو مزدوری یا اجرت طے کر رہے ہیں وہ ملکی مہنگائی کے پیش نظر، ملکی نظام کے پیش نظر طے کر رہے ہیں کہ کم از کم 32,000 ہو تو ماہانہ خرچ چلتا ہے، تو ہم کس طرح 15,000 20,000 دیتے ہوں؟ ذرا تصور کریں وہ کیسے اپنا گھر چلا سکتے ہیں، وہ کس طرح اخراجات پورے کرتے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں 50,000 لاکھ روپیہ بھی ماہانہ آئے تو گزارا نہیں ہوتا، تو ایک مزدور کو ہم 15,000 دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ حق تلفی کرتے ہیں۔ مزدوروں کو ان کے پورے حقوق ادا کیے، ان کی اجرت پوری دی جائے، اور جو سرکاری سطح پر طے ہوتی ہے اتنی دی جائے، اس سے زیادہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام لیتے ہیں تو 32,000 سے بھی زیادہ کی جائے، کہ وہ
اپنا وقت زیادہ یہاں خرچ کرتے ہیں۔ اور مزدوری کرنا اس لیے بھی مستحسن اور قابل تعریف ہے کہ یہ دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان سے کئی گنا بہتر ہیں یہ لوگ جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے اس حوالے سے کہ ہم محنت کرنے والے کو اس کی اجرت نہیں دیتے، لیکن پیشہ ور بھکاری کو 500-500 نکال کے دے دیتے۔ محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ نہیں دیتے، لیکن ہاتھ پھیلانے والے کو کھلا دے دیتے ہیں۔ اور جی اسے کیوں دے رہے ہو؟ کہیں بد دعا نہ کر، فقیر آدمی ہے۔ یار یہ فقیر ہے تو جو محنت کر رہا ہے وہ ضرورت مند نہیں؟ اس کی محنت کا پورا صلہ اسے نہیں ملنا چاہیے؟ کیا وہ بد دعا نہیں دے سکتا تمہارے ظلم اور زیادتی پر؟ تو یہ عجب معاملہ ہے کہ ایک طرف ہم انتہائی نرم دل اور احساس کرنے والے بن جاتے ہیں، دوسری طرف انتہائی سخت دل اور خود غرض ہو جاتے ہیں۔ تو مزدوروں کو عزت دیں، ان کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور انہیں یہ باور کروائیں کہ تم معمولی نہیں ہو۔ یہ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یا ان کے کام کی وجہ سے انہیں غیر ضروری فرد تصور کرتے ہیں، ان سے محبت کر کے دیکھیں، انہیں کبھی سینے سے لگا کے دیکھیں۔ جھاڑو لگانے والے سے آپ پیار سے بات کر کے تو دیکھیں، جتنی عزت اور جتنا پیار بدلے میں وہ دیتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ان کے ساتھ میٹھے بول تو بول کر دیکھیے، پھر دیکھیے وہ کس قدر محبت نشاور کرتا ہے۔ تو یہ لوگ محبتوں والے ہوتے ہیں، محنت کرنے والے لوگ احساس والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور احساس کا رویہ رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی یا ان کی حق تلفی یہ کسی صورت بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مزدوروں کے حقوق انہوں نے آج ان پر آواز اٹھائی، اور اسلام نے تب ان کی بات کی جب ان کو کسی صورت بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا، معاشرے میں انتہائی گرے ہوئے سمجھے جاتے تھے۔ اسلام نے ان کو اٹھایا ہے، محبت کی ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہر کام کو عظیم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے سلائی کر کے بتایا ہے کہ جوتے سلائی کرنے والا معمولی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تندور میں روٹی لگا کر یہ بتایا ہے کہ تندور پہ کام کرنے والا معمولی نہیں۔ اپنے کپڑوں کو خود اپنے ہاتھوں سے سی کر سلائی، جہاں سے پھٹے ہوئے تھے جس کو ہم پرونا کہتے ہیں، پرو کر بتایا ہے کہ یہ سلائی کڑھائی والے معمولی انسان نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر کی صفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ صفائی کرنا معیوب نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آٹا گوندھ کر بتایا ہے کہ یہ معمولی کام نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر ہوتے، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگاتے، تم یہ کرو تم وہ کرو، خود اپنے ذمہ بھی کام لگایا کرتے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں کٹھی کر کے لاتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کام کو بھی برا نہ سمجھا جائے اور نہ کام کرنے والے کو کمتر سمجھا جائے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی، سارے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے بانٹے تھے، اتنا تم کھودو گے اتنا تم کھودو گے، اور اپنے لیے بھی حصہ مقرر کیا تھا، اتنا حصہ میں کھدائی کروں۔ جہاں باقی بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے تھے، وہیں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ جہاں باقی لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محنت کرتے تھے، حضور بھی خود محنت کیا کرتے تھے، اور یہ محنت کرنے والوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محنت کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزا ہے
کہ محنت کرنا مستحسن عمل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا منظور نظر ہوتا ہے، جو محنت کر کے رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اس رزق حلال کی برکت کی وجہ سے اس کی اولاد کبھی اس کی نافرمان نہیں ہوتی۔ اور یہ مجرب بات ہے، جس نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہو اسے اولاد سے شکایت نہیں ہو سکتی۔ جہاں اولاد بگڑی، جہاں معاملات بگڑے، وہاں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ضرور ہوگا، کمائی کہیں نہ کہیں مشکوک ضرور ہوگی۔ اور مشاہدہ کر لیں اپنے اطراف میں، حلال کمائی کی برکات اور حرام کمائی کی نحوستیں ہم اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بے شمار ایسی مثالیں ہمیں دکھائی دیں۔ تو اس لیے رزق حلال کی جستجو کرنا، رزق حلال پر انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، انہیں پیار دیجئے، ان کے حقوق ادا کیجئے، اور جو مزدوری کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کام میں کمپرومائز نہ کریں، بد محنتی اور کام چوری کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی روزی کو حرام نہ کریں، حلال کمائیں اور پورا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔